السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ جہاں اے برادر نماند بکس، دل اندر جہاں آفری بندوبس۔ مکن تکیہ بر ملک دنیا و پشت، کی بسیار کس چوتو پرورد و کشت۔ حضرات گرامی، پہلے کے زمانے میں ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جس کا نام فریدون تھا۔ اس نے اپنے شاہی محل کے گیٹ پر لکھوا رکھا تھا یہ اشعار جو میں نے آپ کو سنائے ہیں، جس کا مفہوم ہے: اے بھائی، یہ دنیا کسی کے ساتھ نہیں رہتی ہے، یعنی اس دنیا میں غریب ہو کہ امیر ہو، شاہ ہو کہ گدھا ہو، ہر کسی کو اس دنیا کو چھوڑ کر منو مٹی کے نیچے چلے جانا ہے۔ اس لیے انسان کے لیے بہتر ہے، اے بھائی، تیرے لیے بھلائی اسی بات میں ہے کہ تو اپنے دل کی توجہ اپنے دنیا کے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کی طرف لگا لے، اپنے دل کی دھڑکنوں میں اپنے رب کو بسا لے۔ اس میں تیرے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ لکھتا ہے وہ کہ مکن تکیہ بر ملک دنیا و پشت، کہ بسیار کس چوتو پرورد و کشت۔ دنیا کے ملک و مال پر بھروسہ کر کے بیٹھ نہ جاؤ، اس لیے کہ دنیا تم جیسے نہ جانے کتنوں کو پالی ہے اور مار ڈالی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہی دنیا ہے جس میں بڑے بڑے شاہ آئے۔ آپ فرعون کو دیکھ لیں، نمرود کو دیکھ لیں، شداد کو دیکھ لیں، حامان کو دیکھ لیں، قارون کو دیکھ لیں، اور بڑے بڑے مالداروں، رئیسوں اور حاکموں کو دیکھ لیں۔ سب اسی دنیا میں اپنی شان بان دکھائے اور اخیر میں اسی زمین میں سما گئے۔ آج ان کی نشانی تک باقی نہیں ہے، کیونکہ جب وقت مرگ آتا ہے، اس دنیا سے کوچ کرنے کا سمے آتا ہے، تو غریب کو اپنے جھوپڑی میں بھی مرنا پڑتا ہے اور امیر کو اپنے تخت و تاج کے باوجود مر جانا پڑتا ہے۔ کوئی اس موت سے بھاگ کے نہیں بچ پاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ آخرت کی فکر کرے، اپنے رب کو منہ دکھانے کی سوچے۔ اگر ایک انسان کی اس دنیا میں رہ کر آخرت سنور گئی، وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ اس دنیا میں رہ کر قبر کے اندر لیٹنے کا، آرام پانے کا انتظام ہو گیا، وہ انسان سب سے بڑا رئیس ہے۔ جس انسان کے لیے اس دنیا میں رہ کر آخرت کا انتظام ہو گیا، قیامت کے دن کا انتظام ہو گیا، جنت پانے کا انتظام ہو گیا، کانت لہم جنات الفردوسی نزلا کا انسان مستحق اس دنیا میں بن گیا، تو اس سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہے، اس سے بڑا اس دنیا میں کوئی خوش نصیب نہیں ہے۔ آخری بات یہ بھی عرض کر دوں، کہا جاتا ہے دنیا سے کوئی کچھ لے کے تھوڑی جاتا ہے۔ یہ بات کسی حد تک صحیح ہے، لیکن بالکل صحیح نہیں ہے۔ اسی دنیا سے ہم جو کچھ لے کر جاتے ہیں، اس کا پھل قبر میں پاتے ہیں اور اسی کا پھل حشر میں پائیں گے۔ اگر اس دنیا میں ہم نے سجدوں کو آباد رکھا، اس دنیا میں ہم نے نمازوں سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھا، تلاوت سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھا، اچھے اعمال اگر ہم نے اپنائے رہے، ہمارے پاس اگر نیکیوں کی پونجی اور سرمایہ ہے اس دنیا میں، تو سمجھیں کہ ہم بہت بڑے رئیس ہیں۔ قبر میں آرام پانے کا انتظام ہو گیا، حشر میں بخشش کا انتظام ہو گیا۔ تو اے لوگو، اس دنیا میں بھی خوشحالی کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کریں، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کی توجہ اپنے رب کی طرف لگائیں، آخرت کو سنوارنے کی طرف لگائیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ آخرت کو بالکل فراموش کر چکے ہیں۔ لوگ دنیا داری میں ایسے مصروف ہو گئے ہیں کہ ان کے ذہن میں تصور میں آتا بھی نہیں ہے کہ ہمیں مرنا بھی ہے، منو مٹی کے نیچے سمانا بھی ہے، اور کل قیامت میں اپنے رب کو منہ دکھانا بھی ہے۔ یہ تصور بالکل ہٹ گیا۔ یہی وجہ ہے آج گھروں میں نمازوں کے لیے وقت دینے کے بجائے لوگ سیریل کو وقت دیتے ہیں،
سنیما کو وقت دیتے ہیں، پکچر کو وقت دیتے ہیں، جوکس کو وقت دیتے ہیں، کامیڈیاں سننے کے لیے وقت دیتے ہیں، اور دوسرے خرافات میں لوگ لگتے ہیں، لہو و لعب میں لگے ہیں، گانوں میں لگے ہیں، گھر گھر گویا کی سنیما حال ہو چکا ہے۔ یہ حالت ہوئی ہے۔ اے میرے دوستو اور بزرگوں، اپنے اس بھائی، اپنے اس برادر کی بات کو دل میں جگا دو اور آخرت کی فکر کرو۔ یہ سنیما بیلی، یہ دنیا کے خرافات تمہیں دنیا میں کچھ حد تک تسلی ممکن ہے کہ دے دیں، لیکن اس سے آپ کے قبر کے اندر اندھیرا ہو جائے گا، حشر میں آپ کے لیے بخشش کا کچھ انتظام نہ رہ جائے گا۔ اس لیے لہو و لعب سے، خرافات سے، فضول چیزوں سے بچو۔ اور آج کے زمانے میں لوگ زیادہ تر شکایتیں روزی کے حوالے سے کرتے ہیں، اس کا بھی سد باب یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں میں ذکر الہی کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، توبہ استغفار کا انتظام کریں، اعمال خیر کریں، تو انشاءاللہ تعالی ساری شکایتیں دور ہوں گی، روزی میں برکت بھی آئے گی، اولاد وفادار بھی رہے گی، دکان بھی چلے گی، کاروبار بھی چلے گا، سب کچھ اچھا ہو جائے گا، کیونکہ نیکیاں انہی چیز کا نام ہے۔ آخر میں بتا دوں، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ جب بندہ نیک اعمال اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی خوشحالی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اسے کامیاب فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔